السلام علیکم۔ عطا بخاری چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عطا الرحمان صاحب۔ گزشتہ سے پیوستہ ٹاپک نکاح کے حوالے سے مزید تفصیلی گفتگو کے لیے عطا صاحب کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ عطا صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے نکاح اور اس کی شرائط کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی تھی، لیکن چونکہ یہ بہت ہی اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو بیرون ملک ملازمت اور تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں۔ ویسے تو سر قرآن میں نکاح جو ہے بما شرائط کے بیان کر دیا گیا ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی عارضی اور کم مدتی نکاح بھی رائج ہے، اور کیا ان کی اجازت ہے؟ کیا کہیں گے عطا صاحب آپ؟ دیکھیں، رائج ہونا اور چیز ہے، کوئی چیز رواج پذیر ہو جائے، جی جائز یا ناجائز، لافلی یا ان لافلی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جی تو قرآن کریم کی روح سے ایک نکاح ہے اور وہ جی مستقل بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کوئی شارٹ پیریڈ نہیں ہوتا، مستقل پرماننٹ نکاح۔ اور اس نیت کے ساتھ کہ ایک فیملی، ایک خاندان وہ ڈیولپ کرنا ہے، گھر بسانا ہے، تو اس نیت سے افزائش نسل اور یہ چیز، تو نکاح جو ہے وہ تو پرماننٹ ہے، عارضی تو کوئی اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، قرآن میں کہیں اس کا کوئی جواب نہیں۔ جی لیکن سر نکاح جو ہے، جس مختلف کم مدتی نکاح رائج ہیں جنہیں عارضی نکاح کہا جاتا ہے، جیسے نکاح متع۔ سر نکاح متع کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن کی آیت نمبر 24 میں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے عورتوں سے فائدہ اٹھانا، اس کی دلیل دی جاتی ہے، تو سر یہ کیا ہے؟ دیکھیے، فائدہ تو جب آپ پیئر بناتے ہیں، ہسبینڈ وائف، جب ان کا پیئر بنتا ہے، لائف پارٹنر بنتے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے فائدہ ہی تو ہوتے ہیں وہ۔ جی تو شوہر اور بیوی کے طور پر ایک رشتہ بنانا اور پھر ایک خاندان جو ہے وہ چلانا، گھر کا نظام چلانا، تو یہی فائدہ ہے۔ قرآن کریم اسی فائدے کی بات کر رہا ہے، اس میں کہیں کوئی لفظ عارضی فائدے کا نہیں ہے۔ لیکن یہ بنا کیسے، آیا کیسے، اور متع پھر بنایا کیسے گیا، قرآن میں تو ہے نہیں۔ تو جی ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ قرآن کے الفاظ کو توڑ موڑ کے ایک فقہی اصطلاح بنائی جاتی ہے، تو جی وہاں سے یہ جو سورہ النساء کی آیت نمبر 24 ہے، 24 جی نمبر، اس میں الفاظ ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ۔ تو یہاں پر جو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کے جو الفاظ ہیں، اسی سے تمتع ہے، اسی سے تمع ہے، فائدہ، تو فائدہ اٹھانا، تو وہ فائدہ عارضی بنیاد پر نہیں ہوتا، جی مستقل بنیاد کے اوپر فائدہ ہوتا ہے۔ ہوں قرآن کریم عارضی فائدے کی تو بات ہی نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم کنڈیم کرتا ہے عارضی فائدے کو، وہ مستقل بنیادوں کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو نکاح بھی مستقل بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب یہ قرآن سے تو بنتا نہیں یہ نکاح، ہوں وہ تو مستقل ہی ہے۔ ہوں اب یہ بنایا کیسے گیا؟ ہوں جتنی بھی تفسیریں لکھی گئیں اور جی لکھی جا رہی ہیں اور آگے بھی لکھی جائیں گی، پتہ نہیں کب تک لکھی جائیں گی، جب تک اللہ کا نظام پورا کا پورا قرآن کی روح سے نافذ نہیں ہوتا، تو یہ معاملات تو مذہب کے چلتے رہیں گے۔ تو ہوں یہ جو تفسیریں ہیں ساری کی ساری تفسیر تبری کی روح سے ہیں۔ اب میں آپ کو اچھا بتانے لگا ہوں کہ یہ مدعا آیا کہاں سے، جی حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اہل تشیع کا ہے، تو اس میں جی اہل تشیع اور اہل سنت کی کوئی فرق نہیں ہے، ہوں نام مختلف ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں متع ہے، اہل سنت کے ہاں مسیار ہے، تو ہوں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، یہ بنا کیسے؟ یہ جو لفظ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، اسی سے انہوں نے متع بنایا، اسی سے تمتع ہے اور اسی سے انہوں نے متع بنایا۔ اب قرآن نے تو مستقل فائدے کی بات کی تھی، ہوں لیکن انہوں نے اس کے اندر کیا کیا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا سورہ نساء کے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس جی کے بعد انہوں نے کہا، یہ تفسیر تبری میں ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، یہ جی جہاں پر اس آیت کی تفسیر آ رہی ہے، 24 نمبر کی آیت ہے سورہ جی نساء کی،
اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ تفسیر ابن عباس میں ہے، روایت ہے کہ اس کے آگے الفاظ ہیں الا اجل مسمى۔ الا اجل مسمى کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ تو اس کا پھر منع کیا ہو گیا کہ پھر تم عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ ایک معینہ مدت تک کے لیے، اور وہ معینہ مدت وہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، وہ گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک ہفتہ بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 دن بھی ہو سکتی ہیں، وہ سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ 2 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جی یہ ہو گیا الا اجل مسمى۔ لیا کہاں سے انہوں نے؟ کہا جی تفسیر تبری میں یہ کہا گیا کہ روایت ہے کس کی؟ ابن عباس کی۔ اب ابن عباس کی کوئی تفسیر نہیں ہے، ایکچولی یہ تفسیر قلبی ہے، جو یہ کوفہ کے شیعہ تھے قلبی، مفسر قلبی۔ میری جو کتاب عظمت رفتہ اس میں میں نے پورا انٹروڈکشن کروایا۔ تو ان کی جو کتاب تھی تفسیر کی، اس کا نام پہلے بولا جاتا تھا تفسیر قلبی، بعد میں پھر کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری جو تفسیر ہے وہ میں نے ابن عباس سے لی ہے، تو بعد میں پھر اس کو تفسیر ابن عباس کہا جانے لگا۔ ایکچولی یہ تفسیر قلبی ہے، تو اس کے اندر یہ روایت ہے۔ اب یہ ہے جو جس کو آپ بولتے ہیں نا کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا، یہ وہی روایتیں ہیں کہ جو تفسیر ابن عباس ہے اس کے اندر یہ آیا ہے۔ تو یہ تفسیروں کی روح سے انہوں نے وہ کہاں لی؟ انہوں نے وہ روایتیں لی جو کہ قرآن جو ہے 7 حروف کے اوپر نازل ہوا، اس میں سے ایک یعنی یہ قرأت بھی ہے کہ قرآن جو ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس کے اندر جو آ رہا ہے، تو اس کے آگے پھر اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى بھی ہے۔ یہ کہاں پر ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ یہ تفسیر ابن عباس میں ہے۔ تو تفسیر ابن عباس میں کیسے آیا کہ ان کے پاس جو قرآن تھا اس کے اندر اس آیت کے جو الفاظ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس کے بعد اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى بھی تھا۔ اب موجودہ قرآن میں تو نہیں ہے، آپ دیکھیں نہیں ہے، تو اس طرح سے انہوں نے پھر اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لگا کے اس کا نکاح متع بنایا، عارضی نکاح۔ اب سمجھ آئی کہ اس کا اوریجن کیسے ہوا، کیسے بنایا گیا؟ تو اس طرح سے بنایا گیا۔ یہ ہے جو چیز۔ سر تو کیا عربوں میں اسلام سے پہلے اس طرح کا کوئی عارضی نکاح تھا، رائج تھا؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے، نہ قرآن بتا رہا ہے، اور اگر ہسٹری بتا رہی ہے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہسٹری بتا رہی ہے تو قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری لکھنے والے کون ہیں؟ جو عربوں کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جو صحابہ کے دشمن تھے، جو ازواج مطہرات کے دشمن تھے، انہوں نے ہسٹری لکھی ہے۔ اب ان کی بات قابل اعتماد نہیں ہو سکتی، کیونکہ عربوں نے اس کو فتح کیا تھا، پرشیا، تو یہ مفتوح قوم تھی عربوں کی۔ تو چونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی قدیم قوم تھی، سب سے پہلی سیولائزیشن جو ہے یہ پرشین تھی، 500 قبل مسیح سے چلی آ رہی تھی، تو اس کو فتح کر لیا عمر رضی اللہ عنہ نے، تو اس لیے یہ ان کے دشمن تھے۔ تو وہ تو ان کے متعلق ایسی ایسی بھی باتیں کہتے ہیں، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ قابل یقین نہیں ہے، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ 55 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح اور اس کے اوپر آج خاکے بن رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں، ان کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ تو وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے ہمیں نہیں پتا، ہم تو قرآن سے پوچھیں گے۔ اگر فرض کریں وہ کرتے بھی تھے تو یہ دور جاہلیہ کی بات ہے، جیسے وہ غلام اور لونڈیاں بھی رکھتے تھے، اور پوری دنیا میں غلام اور لونڈیاں رکھی جاتی تھی، لیکن قرآن نے منع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلام اور لونڈیاں تو قرآن میں چونکہ آ رہا ہے کہ وہ رکھتے تھے اور قرآن نے منع کر دیا ان کو، لیکن متع کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ رکھتے تھے اور پھر قرآن نے آ کے پھر منع کیا۔ اس طرح کی کوئی بات قرآن سے پتہ نہیں چلتی، ہسٹری جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں۔ اچھا سر، ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو پھر نکاح متع، نکاح مسیار اور نکاح عرفی، ان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہر مسلک نے لوگوں کو انسینٹیو دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں مذہب کے اندر داخل کی ہوئی ہیں، کہ جیسے سنیوں کے ہاں حلالہ ہے، اب یہ کہ بڑی ان کے لیے تو بڑی انٹرٹینمنٹ ہے مذہب کی آڑ میں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح پھر نکاح مسیار ہے اہل سنت میں، تو یہ بھی ایک انسینٹیو ہے، اور ادھر جو ہے اہل تشیع کے ہاں نکاح متع ہے، تو یہ بھی مطلب انہوں نے ایک انسینٹیو دیے ہوئے۔
دیکھیے دو چیزیں انسان کی ضرورت ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے نا جو انسان کو جسمانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جی وہ بھی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی مسلک ہے, اس کی کوئی بھی مذہبی رسم ہے, اس کے اندر کھانا ضرور ہوگا. کسی بھی کوئی بھی آپ اٹھا لیں, یہ پل اٹھا لیں, یہ چالیسواں اٹھا لیں, کوئی بھی چیز ہے, کچھ بھی آپ کریں اس کے اندر کھانا ضرور ہے. کیونکہ اس طرح پھر وہ سوشل چیزیں بن جاتی ہیں. مذہب سرایت کرتا ہے ان چیزوں سے, تو کھانا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ظاہر ہے جنسی ضرورت, تو اس کے لیے پھر انہوں نے اس طرح کی جو چیزیں کی ہوئی ہیں, عارضی نکاح, یہ انسینٹیو ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کی وجہ سے مذہب کے اندر آئیں, انکلائن ہوں. یہ اس لیے کیا جاتا ہے. اچھا سر، کیا واقعی قرآن نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے؟ اس کے لیے بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں 2 2 3 3 4 4 کی جو ہے وہ بار بار رٹ لگائی جاتی کہ یہ اجازت ہے، اور اس اجازت کے بعد بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے مردوں کو. دیکھیں ایک حکم ہوتا ہے, ایک اجازت ہے. حکم تو ہے نہیں, 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے, اجازت ہے. اب اجازت کو ایکسرسائز کون کرے گا؟ یعنی جس کا بھی دل کرے وہ 4 شادیاں کر کے بیٹھ جائے. تو فیصلہ کون کرے گا؟ وہ 4 شادیوں کا بوجھ اٹھا بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا تو دل کرے گا کہ میں 10 کر لوں. تو یہ جذباتی معاملہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہے کہ جی میرا تو ایک سے گزارا نہیں ہوتا, میں تو 4 کروں گا, میں 3 کروں گا, 2 کروں گا. تو ایسے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ ریاست کی سطح کے اوپر یہ معاملہ ہے جو ہے وہ ہینڈل کرے. ریاست کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ایک دیکھے ملکی حالات کو, اپنے ریاست کے حالات کو. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں 4 شادیوں کی اجازت کہاں پر دی جا رہی ہے. یہ جو آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 3, تو اس کے شروع میں یہ چیز کہی جا رہی ہے کیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے, اس کا اگر تمہیں خوف ہو, تو پھر ہے آگے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, کہ جو بھی تمہیں عورتیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو. 2 2, یہ مثنا و ثلاثہ و رباع, 2 2 3 3 4 4. اب یہ 2 2 3 3 4 4 یہ کیا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ شروع میں وہ کہہ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ, کنڈیشنل ہو گیا, کنڈیشنل ہے یہ چیز, مشروط ہے خوف کے ساتھ. اگر کوئی خوف ہے, کیا خوف ہے؟ فار ایگزامپل ایک اسٹیٹ میں جنگ کی حالت ہے, جنگ چھڑی ہوئی ہے, جنگ چل رہی ہے, اس میں عورتیں بندے مارے گئے لڑتے ہوئے, یا دشمن نے حملہ کیا, مرد مارے گئے کافر, یا ان کے فوجی مارے گئے, عورتیں بیوہ زیادہ مقدار میں بیوہ ہوگی, اس میں ہے نا, یتیم ہو گئی, بیوہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ان عورتوں کا, ان کے بارے میں کوئی تو ریاست پلاننگ کرے گی نا. اسی طرح آبادی اگر امبیلنس ہو جائے, مردوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے, خواتین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جائے, تو کیسے مینج کریں گے آپ؟ یہ ریاست کی سطح کے اوپر چیزیں ہیں. تو وہ پھر ریاست کی سطح کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر 2 شادیوں کی اجازت دینے سے معاملات جو ہیں وہ توازن میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر ریاست سمجھتی ہے کہ 2 شادیوں سے بھی معاملات توازن میں نہیں آتے, تو وہ پھر 3 کا حکم کرے گی. اس کے بعد پھر اگر نہیں معاملات حل ہو رہے تو پھر 4 کی بھی اجازت ہے. تو اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے, ورنہ وہ اکٹھا 4 ہی کہہ دیتا, نہیں کہہ رہا. وہ کہتا ہے اگر 2 سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, 2 کے اوپر گزارا کر لو. اگر 2 سے نہیں ہوتا تو پھر تعداد بڑھا کے 3 پر کر لو. اس سے مسئلہ دیکھو حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر 3 سے بھی نہیں ہوتا تو پھر آخری ایک حد ہے کہ 4 تک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہاں پر پھر قرآن کریم بات وہی اصل چیز کے اوپر فوکس کراتا ہے, کہتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, بس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو. اگر وہ شخص ریاست کو کہتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا, تو پھر ریاست بھی اس کو مجبور نہیں کرے گی کہ تم دوسری شادی ضرور کرو. ہاں ریاست اجازت دے گی. اب جس کی وہ اجازت دیتی ہے معاشی حالت,
تو وہ دوسری شادی کر لے گا. تو یہ چیز ہے, اس میں زبردستی نہیں ہے, ریاست بھی زبردستی نہیں کرے گی, اپروول دے گی, آپشن دے گی, جس نے کرنا ہو وہ کر لے, جس نے نہیں کرنا تو وہ تو صاف بتا رہا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ نہیں. تو بات تو یہاں پر بھی 4 شادیوں تک جانے کے بعد اس آیت کا اینڈ ایک شادی کے اوپر ہی کر رہا ہے, کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے. یہ چیز جی سر, اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 129 میں 129 میں کہا ہے کہ تم ہرگز جو ہے وہ عدل کی طاقت نہیں رکھتے, اس لیے تم ایک سے زیادہ بیویوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. ایسا نہ ہو کہ تمہارا میلان جو ہے میلان تباہ وہ ایک کی طرف ہی جھکاؤ ہو جائے, ایک کی طرف ہی ہو جائے اور دوسری کسی چیز کی طرح لٹکتی ہوئی رہ جائے. تو اس لیے تم اپنی اصلاح کرو اور جو ہے وہ حق تلفی سے بچتے رہو, اللہ رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت کو تو کبھی بھی کوٹ نہیں کیا جاتا, آیت وہی کوٹ کی جاتی ہے کہ 2 2 3 3 4 4 کی اجازت ہے. عدل کا بھی تو تقاضا اللہ رکھ رہا ہے. اور سر ایک اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور پھر آپ سے جواب چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ اسی آیت کی بنیاد پر ترکی میں, تیونس میں, ملیشیا, انڈونیشیا, صومالیہ اور چند عرب ممالک میں بھی جو ہے وہ ایک دوسری شادی پر پابندی ہے. اگر بہت ہی ناگزیر ہو جاتا ہے تو وہ آدمی جو شخص ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سوشل اسٹیٹس شو کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ وہ 2 بیویوں کو رکھ سکتا ہے, ان کی مالی اعانت کر سکتا ہے اور ایکولیٹی قائم رکھے گا. اس کے ساتھ پھر وہ اس کی پہلی بیوی سے اجازت لی جاتی ہے یا اسے انفارم کیا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون ہماری کنٹری میں بھی ہے؟ نہیں, دیکھیں قوانین ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس میں جی سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ مسلکی گروپ ہیں, جی ریلیجیس گروپ ہیں, تو وہ پھر اپنی مرضی کی فقہ جو ہے وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں. باقی قوانین تو کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو جو قرآن کے قوانین ہیں نکاح اور طلاق کے, آلموسٹ ہمارے قوانین کے اندر اس کی آپشن ہے. اگر آپ قرآن کی روح سے نکاح کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ قانون کی روح سے سپریشن کرنا چاہتے ہیں یعنی ڈائیورس کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں, یعنی ایک ہی ون ٹائم ڈائیورس دے کے آپ معاملہ ختم کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو وہ پھر مذہب کی روح سے ہے کہ انہوں نے ان کے ذہنوں کے اندر بٹھایا ہوا کہ جب تک عورت کو 3 ٹائم طلاق نہیں دے لیتے اس وقت تک عورت جو ہے وہ فارغ نہیں ہے, یعنی آگے شادی نہیں کر سکتی. حالانکہ یہ غلط ہے. ایک طلاق کے بعد, 1 ٹائم ڈائیورس کے بعد, عدت گزرنے کے بعد عورت جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. تو یہ بنیادی چیزیں سمجھنی پڑے گی. یہ پھر اور ویڈیو ہم اس کے اوپر کوئی انٹرویو آپ کر لیں, اس کے اوپر ہم طلاق کے اوپر بات کر لیں گے, یہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. بات یہ ہے کہ ہمارے جو فیملی لا ہے اس میں کافی حد تک وہ اس میں بہتر ہے. اگر ہم قرآن کی روح سے کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کر سکتے. اچھا. تو یہ جو آیت آپ نے مینشن کی ہے, جو میں نے جی جو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جی اس کے اندر بات صرف یہ کر رہا ہے قرآن کریم کہ بار جی بار ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے جی اس معاملے میں. ظاہر ہے اگر 2 بیویاں ہیں تو ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ تو انسانی جذبات ہے. اگر ایک بیوی زیادہ پیاری لگتی ہے, قطع نظر وہ پہلی ہے یا دوسری ہے, اگر وہ زیادہ پیاری لگتی ہے, وہ اس کا اخلاق کی وجہ سے زیادہ پیاری لگتی ہو یا وہ حسن کے اعتبار سے وہ پیاری ہو یا اس کے ایٹیکیٹس اچھے ہوں, جو بھی معاملات, تو یا اس کا خود اپنا اس کے اوپر ہے کہ اس کا دل بس میں نہیں ہے, وہ اس کو زیادہ پریفر کرتا ہے, پیار کرتا ہے. تو یہ دیکھیں انسانی جذبات ہیں. قرآن کریم ان کے اوپر پابندی نہیں لگاتا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تمہارے اپنے جذبات ہیں, لیکن اس کے اوپر وہ یہ کہتا ہے کہ انصاف کرو. جذبات کو تو ٹھیک ہے, وہ تو اس کے اوپر تو جبر نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ کہتا ہے انصاف تو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل 2 بیویاں ہیں, ایک جی بیوی کو وہ اچھے کپڑے لا کے دے, دوسری بیوی کو وہ برے کپڑے لا کر دے جو اس سے کمتر ہوں, تو یہ انصاف نہیں ہوگا. یہاں جی پر انصاف کی ضرورت ہے کہ دونوں کو آپ کپڑے تو ایک جیسے لا کے دے سکتے ہیں,
जज्बात के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, एक से ज्यादा मोहब्बत है बिल्कुल है, कुरान भी इससे मना नहीं कर रहा, लेकिन जो उनको चीजें देनी है, खाने पीने की, रहने की, सामान्य जरूरत की, बर्ताव की, वो तो कम से कम बराबर होना चाहिए। उसमें जो तुम बराबरी कर सकते हो वो नामुमकिन नहीं है। हाँ, जज्बात के ऊपर जो है वो इख्तियार नहीं होता, उसके ऊपर कुरान कोई बात नहीं करता। सर आपसे आखिरी सवाल कि जो बच्चे बाहर जाते हैं बैरून ममालिक, और आई थिंक कुछ बच्चे इस किस्म की निकाह से भी मुस्तफीद होना शुरू हो गए होंगे, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको, उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि अगर निकाह करना है तो मुस्तकिल निकाह करें, आरजी निकाह, चाहे वो आप कलमा पढ़ लें, कोई लिखवा लें, कुछ कर लें, वो इस नीयत से निकाह कि मैंने 1 महीने के बाद छोड़ देना है इसको, या 2 साल के बाद मैंने इसको छोड़ देना है। देखिए, ये निकाह नहीं होगा, ये अनलॉफुल रिलेशनशिप है, इसके नुकसानात सोसाइटी को उठाने पड़ेंगे। अच्छा, थैंक यू सर। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।